صحیح بخاری کی کتاب التیمم کی جو پہلی حدیث ہے، دراصل ہم کو کتاب التیمم کا دوسرا باب پڑھنا ہے، جو ایک سوال کے جواب میں ہم نے اسے اختیار کیا تھا، لیکن چونکہ وہ حدیث کتاب التیمم کی پہلی حدیث ہے اور یہ مطول ہے، مفصل ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو اس حدیث میں مذکور نہیں ہیں، یعنی اس سند سے مذکور نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس سند سے لے کر کے آئے ہیں، اس سند کی راویان کو بھی ہم نے یعنی ان سے بھی ہم متعارف ہوئے الحمدللہ۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ امام عبد الرحمن ابن القاسم، جن کا ہم نے تعارف کروایا ہے تفصیل سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو القاسم ہیں، یعنی القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ یہ جو القاسم ہیں، جو فقہائے سبعہ میں سے شمار ہوتے ہیں، ام المومنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو وہ روایت کر رہے ہیں، اس میں ایک لطیف بات ہے، جسے ہم یوں کہہ لیجیے کہ تاریخی نقطہ نظر سے یا سیرت کے پہلو سے ایک لطیف بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو قاسم ہیں، فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں، جن کا ہم نے تفصیل سے تعارف کروا دیا ہے ایک راوی کے طور پر۔ تو ان کے جو والد ہیں، ان کا نام ہے محمد، یعنی محمد بن ابی بکر صدیق۔ محمد بن ابی بکر صدیق، ان سے متعلق بھی ہمیں مختصر طور پر جان لینا چاہیے، تاکہ امام قاسم رحمہ اللہ کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہوتی ہے، اس کا ایک پس منظر بھی ہم جو ہے مطلب جان لیں، واقف ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو محمد بن ابی بکر صدیق ہیں، جو قاسم کے والد ہیں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ ہیں اسما رضی اللہ عنہا، ان سے جو انجاب ہوا تھا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی تقریباً ذوالقعدہ کی 25-26 تاریخ وغیرہ کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف حج کے لیے نکلے، حجۃ الوداع، تب جو ہے ان کی ولادت ہوئی تھی، محمد بن ابی بکر صدیق کی۔ یہ واقعہ بہت معروف ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حج کے بیان میں یہ واقعہ آتا ہی ہے۔ تو محمد بن ابی بکر صدیق جو ہیں، ان سے متعلق اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ لہو رؤیا۔ لہو رؤیا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی چھوٹی عمر کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 2-3 ماہ کے تھے، وہ 2-2.5 ماہ کے، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے بچے تھے۔ تو 3 ماہ کا جو بچہ ہے وہ عفن یہاں پر درمیان میں فون آنے کی وجہ سے جو ہے بات منقطع ہو گئی۔ یہ سمجھا رہا تھا کہ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، تو محمد بن ابی بکر کو اہل علم نے ان کا جو درجہ بتایا ہے، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے لہو رؤیا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایک 3 ماہ کا جو بچہ ہے، ایک اس بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے آنکھ کھولنے کی، دیکھنے کی، ماں باپ کو وغیرہ، کہا کہ اس حد تک اس بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بچے پر پڑی ہے، تو اس حد تک ہی وہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے، لیکن روایت بیانی کی اگر بات کریں تو وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ روایت بیانی میں فضل اور شرف کی بات کریں تو وہ عہد نبوی میں ان کی ولادت ہوئی، نہ یہ کہ عہد نبوی میں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا بچہ، 3 ماہ کا جو بچہ ہے، جس نظر سے دیکھتا ہے وہ اس حد تک بھی ایک شرف کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ روایت بیانی کی اگر بات کریں تو وہ صحابہ میں نہیں، وہ تابعین کے طبقے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے پیش نظر رہے۔ البتہ میں جو سمجھانے چاہ رہا ہوں، اچھا یہ جو محمد بن ابی بکر صدیق ہیں، ان سے متعلق بات آ گئی تو یہ بھی ایک بات معلوم کر لیں کہ کتب ستہ میں صرف سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے۔ یہ من باب الفائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ سند میں یہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، بلکہ کتب ستہ میں صرف 2 ہی کتابیں جس سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ شیخین نے تو ان کی کوئی روایت لائے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ ایک لطیف بات بتانے کے لیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی 35 ہجری کو، تو ان کی وفات کے بعد
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک حادثے کے تحت ایک معاملے کو طے کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا مصر کو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تو کوفہ میں تھے. 36 ہجری کا واقعہ ہے. 36 ہجری کہہ رہا ہوں، عفواً 38 ہجری کا واقعہ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ 36 ہجری کا واقعہ ہے. جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور وہ کوفہ میں رہتے تھے، آپ نے ایک حادثے کے تحت ایک لشکر کو آپ نے بھیجا، مصر بھیجا تھا. اور اس کے سرخیل جو تھے، اس کے جو رہبر تھے یا اس کے جو نگران تھے، اس کے جو قائد تھے، وہ تھے محمد بن ابی بکر صدیق. اور وہ مصر چلے گئے، مصر ہی میں رہے. وہاں 38 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. 38 ہجری اسی سے وہ زبان پہ نکل جا رہا تھا میرے. 36 ہجری کو آپ نے بھیجا، لیکن 38 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا وہاں پر مصر میں. مصر میں انتقال ہوا محمد بن ابی بکر صدیق کا. یہ بات میں یہاں پر کیوں بتا رہا ہوں کہ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما آپ کی وفات ہوئی 38 ہجری کو مصر میں. اور اس وقت یہ جو قاسم ہیں، جو فقہائے سبعہ میں سے ہیں، اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے. وہ گویا کہ انہوں نے یتیمی کی زندگی جو ہے گزاری ہے. جب محمد بن ابی بکر صدیق کی وفات ہو گئی، جو کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، دونوں کے باپ ایک ہیں. تو کیونکہ ماں الگ الگ ہیں دونوں کی، باپ تو ایک ہیں دونوں کے، ابو بکر صدیق ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بھائی. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو خبر ملی کہ میرے بھائی کی وفات ہو چکی ہے محمد بن ابی بکر صدیق کی، اور ان کا جو بیٹا ہے فرزند قاسم وہ یتیم ہو گئے تھے اس وقت، تو ان کی جو مکمل زندگی ہے خاص طور پر تعلیم اور تربیت کے باب میں، وہ جو ہے مطلب ان کی پھوپھی کے پاس گزری ہے. وہ ہے ام المؤمنین عائشہ. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس انہوں نے زندگی گزاری. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تربیت بھی کی، ان کو تعلیم بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ احادیث بھی آپ کو وقت وقت پر ہر موضوع پر سناتی رہی. اس اعتبار سے دھیرے 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 وہ پورے مدینے کے مطلب چنندہ اور بڑے علماء میں شمار ہونے لگے، حتیٰ کہ فقہائے سبا میں ان کا شمار ہونے لگا. یہ پس منظر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس چیز کو اہل علم یہ فرق کر کے بتاتے ہیں کہ خاص طور پر صحابیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بکثرت خواتین کی روایات ہم کو ملتی ہیں، بکثرت. انشاءاللہ جب ام المؤمنین عائشہ کا میں تعارف کرواؤں گا، وہاں ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں گا، ان سے جوڑ کر کے، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے جوڑ کر کے، کہ قاسم بن محمد ہوں یا عروہ بن زبیر ہوں، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخذ تلامذہ میں سے ہیں، تو ان کی جو روایات ہیں کس پہلو سے ہم کو اتنی کثرت سے ملتے ہیں. یہ لطیف بات اگر آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ ذخیرہ حدیث پر ایک اچھی نگاہ ڈالنے کے لیے بہت بہت معاون ثابت ہوگی یہ بات انشاءاللہ. تو محمد بن ابی بکر صدیق کی وفات ہونے کی وجہ سے یتیم می کی زندگی انہوں نے قاسم نے گزاری، تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے مطلب یعنی پاس آپ کی زندگی گزری. اور دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا علم سے نوازا آپ کو، آپ فقہائے سبعہ میں شمار ہونے لگے. یہ ایک لطیف بات تھی جو رہ گئی تھی، وہ بات آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو. انشاءاللہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق اس کے بعد میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں. اس سند میں جو راوی اعلیٰ ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی صدیقہ بنت الصدیق. ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں ام المؤمنین جب مطلق کہا جاتا ہے تو اس سے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا عام طور پر مراد ہوتی ہیں. یہ سب اصحاب علم جانتے ہیں، عامت الناس بھی جانتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو کنیت ہے وہ ام عبداللہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے والد ہیں. ایک نزاہی مطلب اس پر گفتگو کی ضرورت ہی نہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن آپ کی جو والدہ ہیں وہ ہے ام رومان رضی اللہ عنہا. صحیح بخاری میں بھی ان کی روایات ہیں ام رومان کی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک راوی کے طور پر آپ کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو وفات ہوئی ہے 57 ہجری کو، یہی جو ہے مطلب راجح قول ہے. 50 پر 7 ہجری، بعض آپ کا جو ترجمہ حیات لکھا، کسی نے 56 ہجری کہا، کسی نے 58 ہجری کہا، لیکن 57 ہجری یہی جو ہے درست ہے.
اور اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی 65 سال، 60 پر 5 سال آپ کی عمر تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی کتب ستہ کی سب یعنی کتب ستہ کی سبھی کتاب میں آپ کی مرویات ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ، سب میں۔ خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی صحابیات کی اگر ہم بات کریں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا افقہ النساء ہیں مطلقاً، افقہ النساء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں، سبھی ازواج مطہرات میں سب سے افضل آپ ہی ہیں ام المومنین خدیجہ کے بعد رضی اللہ عنہن اجمعین۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یقیناً آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو طرز حیات ہے یا آپ کی جو سیرت ہے، اس پر بہت بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی پہلوؤں سے بات لکھی گئی ہے، لیکن ہم نے جو بارہا کہا ہے کہ ہم بحیثیت ایک راوی حدیث اس حد تک ہم تعارف جو ہے مطلب یہاں پر متعارف ہوں گے ہم ایک راوی حدیث کے طور پر۔ تو اس سند کی جو راوی اعلیٰ ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جہاں تک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مکثرین، یعنی المکثرین وہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کی تقریباً 2000 سے زیادہ روایات ہوں۔ برسبیل مثال مسند احمد آپ دیکھ لیجئے، مسند احمد میں جو آغاز ہے مسند احمد کا وہ تو عشر مبشرہ سے ہے، مسند ابو بکر صدیق، مسند عمر۔ تو عشر مبشرہ کے بعد جو ہے اہل بیت صحابہ کا بھی ذکر ہوا ہے، اہل بیت کی مساند لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد مکثرین صحابہ کا، جن میں جو ہے یعنی ابو ہریرہ ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو سعید الخدری ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو ان مکثرین میں سے ام المومنین عائشہ بھی ہیں، بھلے ہی مسند عائشہ کو خواتین کی جو مسند ہے اس میں لے کر آئے ہیں، لیکن مسند عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکثرین میں سے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو کل روایات بتائی جاتی ہیں، جس میں یعنی کل روایات یعنی پورے ذخیرے حدیث کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ 2000 سے زائد ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث جو تقریباً 2210 روایات ہیں کل ذخیرے حدیث میں، مسند احمد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو 2210 حدیثیں ہیں آپ کی مرویات، سبحان اللہ۔ البتہ اگر ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کو ہم 3 پہلوؤں سے سمجھنا پڑے گا۔ ایک، صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ روایات ام المومنین عائشہ کی جس پر امام بخاری امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ متفق علیہ، یعنی اتفق الشیخان، یعنی عن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت لانے میں دونوں کا اتفاق ہوا ہے، اس کی عدد الگ ہے، وہ بھی تقریباً یعنی 200 سے زیادہ روایات ہیں، 270 سے زیادہ روایت ہے۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایات لائی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ افراد البخاری، یعنی جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مسلم سے رحمہ اللہ منفرد ہیں، صرف صحیح بخاری میں جو روایات ہیں ام المومنین عائشہ کے صحیح مسلم میں نہیں ہیں، ایسی جو روایات ہیں وہ تقریباً یعنی ایک 55 روایات ہیں، 54 یا 55 روایات، 50 پر 4 یا 50 پر 5 گنتی میں جو ہے مطلب روایت کو جو ہے مطلب شمار کرنے میں ایک آدھ جگہ پر معاملہ رہتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 50 پر 4 روایات ایسی لائے ہیں جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ تقریباً 60 پر 7 روایات یا 60 پر 8 روایات ایسی لائے ہیں اپنے الصحیح میں جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الصحیح میں نہیں لے کر آئے ہیں۔
یہ سب جو تفصیلات ہیں اس پر بھی بہت ساری کتابیں ہیں. مثال کے طور پر ایک قدیم کتاب ہے کشف النقاب عما روى الشیخان للاصحاب. یہ حافظ ابو سعید صلاح الدین علائی کی ہے. 761 ہجری سن وفات ہے آپ کا. بڑی اہم کتاب ہے اس موضوع سے متعلق. ایک اور کتاب ہے جو 9ویں صدی ہجری کے عالم دین ہے الریاض المستطابہ فی جملۃ من روا فی الصحیحین من الصحابہ. یعنی یہ دونوں کتابیں بھی ایسی ہی ہیں جس میں امام بخاری امام مسلم نے کن صحابہ سے کتنے روایات لائے ہیں. یہ یحییٰ بن ابی بکر الیمنی کی ہے. 893 ہجری سن وفات ہے آپ کا. اور ایک اور کتاب بھی ہے جو صرف صحیح بخاری سے متعلق ہے. اس کا نام ہے عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع. یہ محمد ابن محمد القوجیلی کی ہے. 1080 ہجری سن وفات ہے آپ کا. انہوں نے منظوم بیان کیا ہے ہر صحابی سے متعلق جن کی بھی روایت صحیح بخاری میں ہے صرف. تو اس اعتبار سے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات کا یہ خلاصہ ہے. ایک آخری بات بطور فائدہ کے جس کو ہم کہتے ہیں نا لطائف الاسناد، کہ اس اسناد میں جو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں سب کے سب علماء مدینہ میں سے ہیں. سب کے سب ام المؤمنین عائشہ، ان کے جو ہے بھتیجے قاسم ہیں، ان کے فرزند عبد الرحمن ہیں، ان کے تلمیذ امام مالک ہیں، ان کے تلمیذ امام مالک تک سب کے سب جو ہے مطلب یعنی علماء مدینہ میں سے ہیں، سوائے امام بخاری کے شیخ جو عبداللہ بن یوسف ہیں جو کہ التنیسی ہیں، جن کا شروع میں ہم نے تذکرہ کیا ہے. یہ فائدہ جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس طرح کی لطائف الاسناد میں ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ اسناد سے متعلق بات رہی. انشاءاللہ آگے کی بات ابھی ذکر کروں گا باذن اللہ. انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جو ہے حدیث کی شرح جو ہے جس کا تعلق متن سے ہے آغاز کرتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لی. یہاں تک ہم آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ترجمہ تو بالکل واضح ہے اور ترجمہ ہمیں کرنا بھی نہیں ہے فی الحال، اس لیے کہ سب اصحاب علم ہیں. لیکن بس مقصود یہ ہے اس جانب اشارہ کرنا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی سفر میں تھے. ایک سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے، ایک جگہ پر ہم جا رہے تھے. تو یہ سفر کون سا سفر ہے جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جگہ کی تعیین فرما رہے ہیں کہ حتی اذا کننا بالبیداء او بذات الجیش، اور یہ بھی فرما رہی ہیں کہ انقطع عقد لی، کہ ایک سفر میں تھے آپ جب جو علاقہ ہے البیداء یا ذات الجیش، اس علاقے میں جب پہنچے تو کہا کہ انقطع عقد لی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انقطع عقد لی، جو آپ ہار پہنے ہوئے تھے تو وہ جو ہے ٹوٹ کر گر گیا. ہاتھ وغیرہ لگا آپ کا تو ٹوٹ کر کے گر گیا وہ. تو جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ واقام الناس معه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر رکیے اور صحابہ بھی جو ہے آگے نہیں بڑھے، رکیے اور جو ہے سب تلاش کر رہے تھے. اب یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، وہ کون سا سفر ہے؟ اس سلسلے میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ آپ کی جو التمہید ہے اس میں امام عبد الرحمن ابن القاسم رحمہم اللہ ان کی جو مرویات ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے جو ان کی روایات لائی ہیں تو اس ضمن میں اس حدیث کو ذکر کیے ہیں التمہید میں. اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے وہاں پر صراحت کی ہے کہ یہ وہ سفر ہے جو غزوہ بنی المصطلق ہے، یعنی غزوۃ المریسی ہے، جس میں واقع افک پیش آیا تھا. یہاں پر دھیان دینے کی بات ہے
امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید میں اس بات کو ذکر کیا ہے، اور آپ کی کتاب الاستذکار میں بھی امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کون سا سفر ہے، یہ سفر غزوہ بنی المصطلق، کہا کہ اس سفر میں یہ بات پیش آئی ہے، اور جس کو غزوۃ المریسی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہاں پر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس پر بعض اہل علم نے، یعنی متعدد اصحاب علم نے اس بات کو کہا ہے۔ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے امام محمد بن سعد رحمہ اللہ کی الطبقات کا بھی حوالہ دیا ہے، ابھی میں نے اس کی طرف مراجعہ نہیں کیا میں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ابن سعد رحمہ اللہ کی، محمد ابن سعد رحمہ اللہ، ان کی الطبقات الکبریٰ اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے، اور حافظ بن حبان کے بھی حوالے سے لکھا ہے، اور دیگر اصحاب علم جیسے امام ابن التین وغیرہ بھی ہیں، ان سب علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سفر غزوۃ بنی المصطلق یا غزوۃ المریسی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں واقعۃ الافک پیش آیا تھا۔ یہ ہے دھیان دینے کی بات، کیا یہ وہی سفر ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ جس میں واقعۃ الافک پیش آیا تھا یہ وہی سفر ہے، پھر تو یہ لازم آتا ہے کہ اس ایک سفر میں دو دو مرتبہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے ہار گما ہے۔ یہ لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ اس اعتبار سے کہ واقعۃ الافک میں ہار گمنے کی جو کیفیت ہے، جو تفصیل ہے، اس حدیث میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے بالکل جدا 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 ہے۔ اسی لیے بعض اصحاب علم نے اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ واقعۃ الافک جو ہے وہ الگ واقعہ ہے، کہا کہ یہ الگ واقعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعید ہے، یہ بہت دور کی بات ہے، یہ ایک طرح سے یعنی ناممکن سی بات ہے کہ ایک ہی سفر میں دو دو مرتبہ آپ ہار گما دیں۔ لیکن پوری روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہی بات لازم آتی ہے کہ یہ ایک ہی سفر میں ہوا ہے۔ دو سفر میں ہونے کی بات جو ہے، مطلب اس کے لیے ٹھوس دلائل نہیں ہے۔ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ سفر ہیں۔ بعض شارحین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ کیوں نشاندہی کی ہے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ واقعۃ الافک میں ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ہار گما تھا تو آپ بذات خود اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے قافلہ آگے نکل گیا تھا کہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا سواری میں بیٹھ چکی ہیں، تو قافلہ آگے نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے نکل گئے، پورا قافلہ آگے نکل گیا، آپ اکیلی رہ گئی تھی۔ بھلے ہی ہار مل گیا تھا لیکن آپ اکیلی رہ گئی تھی۔ صفوان رضی اللہ عنہ تو بعد میں آئے تھے، کیا کیا چیزیں گری ہیں، گری پڑی چیزیں کو لے کر جانے کے لیے، تو اس میں تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ بذات خود نکل گئی تھی۔ جبکہ یہاں جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہاں رکے رہے، صحابہ بھی رکے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کچھ کو اس کی تلاش پر جو ہے مامور بھی کیا تھا۔ تو یہ دو دو الگ الگ معاملے ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ اچھا، جن اصحاب علم نے کہا کہ نہیں یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں جس مکان کی تعیین ہو رہی ہے وہ ہے البیدہ یا ذات الجیش۔ البیدہ ذات الجیش، یہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ وہ علاقے ہیں جو مدینے سے شمال کی طرف جاتے ہیں، شمال کی طرف واقع ہیں، خیبر کی جانب۔ اور جو غزوہ تو بنی المستلق ہے المریسی، وہ تو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان۔ تو ایسی صورت میں القدید وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے، قدید جو القد یا القدید کا جو ہے تصغیر ہے، کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ہار گمنے کی بات تھی، جو واقع عفق کا جو معاملہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ البیدہ یہ مدینے سے مکے کی جانب جانے کے راستے میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا ہے مکان کی تعیین کی اگر بات کریں تو۔ جن اصحاب علم نے کہا کہ مکے سے مدینے سے اوپر جو ہے اوپری حصہ جو ہے شمال کی جانب خیبر کی جانب یہ البیدہ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یہ جو ہے البیدہ ہے یا ذات الجیش ہے، یہ تو مدینے سے یعنی جنوب کی جانب مکے کی جانب ہے یہ،
اور ظاہر بات ہے جب غزوۃ بنی المصطلق سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے مطلب وہ ہار گم گیا تھا آپ کا، اور مدینے کے جب قریب پہنچے تو دوبارہ آپ کا ہار گم گیا تھا. تو بہرحال قرین صحت جو ہے ساری روایات کو جمع کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یعنی ایک ہی سفر میں 2 مرتبہ ہوا ہے، اور جو ہے کوئی بعید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. البتہ جس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار گم گیا تھا وہ رات کا وقت تھا. حدیث میں اس کی صراحت ہے، رات بھر جو ہے مطلب رکے رہے. تو اس سفر کی تعیین سے متعلق یہ بات ہے. امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، ان کی جو المعجم الکبیر ہے اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مرویات ہیں جسے آپ نے ایک موضوع کے تحت ڈھالا ہے، اس میں امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے ایک مستقل عنوان کے تحت کہ آیت التیمم کا جو نزول ہوا ہے اس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو آیت التیمم کا جو تعلق ہے، ان روایات کو جب امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے پیش کیا تو اس میں آپ نے دونوں طرح کی روایت پیش کی ہیں. یعنی کون سی روایت؟ واقعۃ جو افک ہے، حدیث الافک، اس کو بھی آپ نے متعدد طرق سے لے کر کے آئے ہیں. ساتھ میں ان روایات کو بھی لے کر کے آئے ہیں جو آیت التیمم سے متعلق جو فی الحال ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے باب قصۃ التیمم وانه نزل بسبب عائشہ اس کو ذکر کیا آپ نے، پھر اس کے بعد قصۃ الافک کو بھی آپ نے ذکر کیا، وما انزل اللہ من براءتها. اچھا مجھے بتانا کیا ہے اس میں جو روایت نمبر ہے 150 پر 9، اور اگر ہم جلد کی بات کرتے ہیں جو میرے پاس ہے مکتبۃ الاصالۃ والتراث، اس میں جلد نمبر 16 ہے، اور صفحہ نمبر چونکہ اس میں سلسلے وار صفحہ نمبر ہے، سلسلے وار یعنی ہر جلد کا الگ نمبر نہیں ہے، پہلی جلد سے لے کر کے آخری جلد تک ایک ہی نمبر ہے، تو اس اعتبار سے 5380 پر 3 صفحہ نمبر ہے. اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں امام طبرانی رحمہ اللہ. اس میں کیا ہے، تھوڑی سی صراحت ہے لیکن روایت پر نظر رکھیے. امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا القاسم بن عباد الخطابی قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمة بن الفضل وابراہیم بن المختار عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا. یہ جو سند ہے اس سند پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے متن پہ بھی ایک نظر ڈال لیجیے. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ قالت لما كان من امر عقدی ما كان، یعنی جب میرے ہار کا جو معاملہ ہو گیا تھا، میرا ہار جب گم گیا تھا، جو بھی میرے ہار کا معاملہ ہوا تھا، قال اہل الافک ما قالوا، اور پھر اس پر اہل افک نے بھی جو بات کہی تھی اس پر میں رک گئی تھی اور پورا قافلہ چلا گیا تھا. پھر جو اہل الافک ہیں انہوں نے مجھ پر کیا تہمت لگائی. مختصر اشارہ کر رہے ہیں آپ کہ لما كان من امر عقدی ما كان، یعنی میرا جو ہار کا جو معاملہ ہوا ہے، قال اہل الافک ما قالوا، اس کو آپ نے سمیٹ دیا آپ نے. اس کے بعد کیا کہتی ہیں، فخرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ اخرى. کہتے ہیں کہ ایک تو وہ واقعہ ہے جو اہل الافک کے ساتھ جو معاملہ آیا تھا بنو المستلق میں، جہاں میرا ہار گم گیا تھا. اس کے چند دنوں کے بعد ایک اور سفر تھا، فخرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ اخرى، ایک دوسرا بھی سفر تھا جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں گئی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ فسقط ایضا عقدی، میرا ہار اس سفر میں بھی گم گیا تھا. گویا کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو الگ الگ سفر ہیں. حتیٰ کہ حتی حبس التماسه الناس، لوگ جو ہے مطلب وہ ڈھونڈ رہے تھے میرے ہار کو. وطلع الفجر، فجر کا بھی وقت ہو گیا. فلقیت من ابی بکر ما شاء اللہ، وقال علی، ابو بکر صدیق میرے پاس آئے اور بات چیت ہوئی. ابو بکر صدیق نے مجھ سے کیا کہا کہ یا بنیہ، کہا کہ اے میری بیٹی، فی سفر تکونین عناء وبلاء وليس مع الناس ماء، یعنی یعنی اس سفر میں بھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کیا؟ یعنی اس سفر میں بھی ہوا اور اس سفر میں بھی ہوا. تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی ان کو ڈانٹا، عفوا یہاں ان کو ڈانٹا ہے اس سفر میں. تو اس سفر کے بھی جو اہل الافک کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس میں تو یہ صراحت نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق کا یہ کہنا کہ یا بنیۃ فی سفر تکونین عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فانزل اللہ الرخص بالتیمم، تو یہ ایک الگ واقعہ ہے. اور پھر کہا کہ وہ ایک الگ واقعہ ہے اہل الافک کا. اس حدیث سے ایسے معلوم ہوتا ہے
لیکن اس حدیث کی جو اسناد ہے اس میں ایک تو القاسم بن عباد الخطابی سے متعلق انیس الساری میں اس بات کو لکھا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ترجمہ حیات سے متعلق کوئی معلومات نہیں ملتی ہے. دوسری بات، محمد بن حمید الرازی کو خود ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ فیہ مقال، دوسری علت ہوئی. تیسری علت جو انیس الساری میں بیان کی گئی ہے وہ ہے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ جو صاحب المغازی ہیں، وہ مدلس ہیں اور یہاں پر یحییٰ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے عنعنہ کیا ہے، سما کی صراحت نہیں ہے. تو ان سب تین علتوں کی وجہ سے جس روایت میں دو مستقل الگ الگ سفر کی خود صراحت ام المؤمنین عائشہ سے مل رہی ہے، وہ ایک ضعیف سند سے مل رہی ہے جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے یہ جو سفر ہے وہ وہی سفر ہے جو بن المستلق ہے، جیسے کہ ابن عبد البر نے کہا رحمہ اللہ التمہید میں بھی، الاستذکار میں بھی، اور جو ہے حافظ بن حجر کے بقول رحمہ اللہ، حالانکہ تمہید اور استذکار کا ذکر بھی ابن حجر نے کیا ہے لیکن ہم نے مراجعہ کیا ہے. لیکن جو محمد بن سعد رحمہ اللہ کے طبقات الکبریٰ ہے، حافظ بن حبان ہیں، تو انہوں نے بھی، اور جو ہے حافظ بن تین ہیں شارح سے بخاری، تو ان سب اصحاب علم نے کہا ہے کہ یہ وہ ایک ہی سفر میں دو مرتبہ اس طرح کا ہوا معاملہ، اور جو کوئی بعید بھی نہیں ہو بھی سکتا ہے. تو یہ سفر کون سا ہے اس کی تعین سے متعلق یہ گفتگو رہی. بہرحال وقت ختم ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آنے والے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.